حدیث نمبر 372 یعنی 372 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا آدم بن إياس قال آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ایک ایسے وقت میں گھر سے باہر تشریف لائے جس وقت کبھی سرکار وہ وقت تشریف باہر نہیں لاتے تھے، نہ ان سرکار سے ملاقات کے لیے کوئی وہ ٹائم آتا تھا، یعنی سب کو پتہ تھا یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیلولہ کا وقت ہے، آرام کرنے کا وقت ہے، اور یہ عادتاً جو ہے یہ زوال سے پہلے کا وقت ہوتا۔ قیلولہ کا وقت جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سمجھ لیجئے ہمارے ہندوستان کے لحاظ سے یہ 10-11 بجے کا وقت ہوگا، 10-11 بجے کا وقت مختصراً تھوڑا سا قیلولہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ یہ بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ ظہر کے بعد کا وقت ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے اس طرح سے کہ 2:30-3 بجے کا وقت ہوگا۔ بہرحال جس وقت سورج تیز ہوتا ہے وہ وقت پہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر باہر تشریف بھی نہیں لاتے اور نہ کوئی ان سے ملاقات کے لیے کوئی آتا۔ تو فرماتے ہیں ولا يلقاه فيها احد فاتاه ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر سے باہر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر بھی آئے۔ فقال ما جاء بك يا ابا بکر، سرکار نے فرمایا ابو بکر آپ کیا وجہ سے آئے یہاں پر، یعنی یہ وقت تو میں نکلتا بھی نہیں ہوں، کوئی مجھ سے ملتا بھی نہیں ہو، تو آپ اس وقت کیوں آئے؟ قال خرجت القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانظر فی وجهه والتسلیم علیہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے نکلا، میں رسول اللہ سے ملاقات کے لیے نکلا اور ان کے چہرے کے دیدار کے لیے نکلا اور ان کو سلام کرنے کے لیے نکلا، میں اس نیت سے باہر آیا ہوں کہ سرکار سے ملاقات کروں، ان کا دیدار کروں اور ان کو سلام عرض کروں۔ فلم يلبث ان جاء عمر رضی اللہ عنہ، بس کچھ وقت ہی نہیں گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے، وہ بھی آ گئے۔ فقال ما جاء بك عمر، تو سرکار نے فرمایا عمر آپ کس وجہ سے آئے یہاں پر، کیا چیز ہے جو آپ کو لے کر آئے؟ قال الجوع یا رسول اللہ، جی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک لے کر آئی مجھے یہاں تک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا قد وجدت بعض ذلك، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، میں بھی اس بھوک کا احساس کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا ایسا تھا کہ وہ کھانا کھا چکے تھے، وہ ان کو کھانے کی طلب نہیں، وہ صرف سرکار کی دیدار کے لیے آئے، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہوتی کہ صحابہ کرام میں کئی صحابہ کے یہ معاملات ہوتے کہ جب ان کو شدید بھوک لگتی ہو یا کوئی اور وجہ سے وہ شدید تکلیف میں ہوتے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور سرکار ان سے پوچھتے کہ کدھر آ گئے، تو کہتے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھنے آئے، اور اس کی وجہ یہ رہتی کہ شدید بھوک لگتی تھی تو سرکار کا چہرہ دیکھتے تھے تو ان کو سکون مل جاتا تھا۔ یعنی کثیر ایک صحابی کا نہیں، ایسے کئی صحابہ کے آپ کو واقعات ملیں گے کہ سرکار کا چہرہ دیکھنے سے وہ لوگ کو یعنی جمال مصطفی دیکھنے سے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی وجہ سے ان کے اندر روحانی کیفیت اتنی غالب ہو جاتی کہ جسمانی جو بھوک رہتی ہے اس کا احساس ختم ہو جاتا اور سکون مل جاتا تھا، ان کو سکون مل جاتا۔ تو یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے، آپ سے ملنے، آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو بھی شدید بھوک لگی تھی اس وقت میں، کیونکہ وہ اگر ملاقات ہونا تو وہ ملاقات کرنے کے وقت میں آتے، یہ بے وقت جو آنا تھا وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کو بھی شدید بھوک تھی، اور آپ نے ایسے تعبیر نہیں کیا یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے، بلکہ انہوں نے یہ تعبیر کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، کہ سرکار کے دیدار سے وہ احساسات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرینکلی سیدھا انہوں نے یہ بتا دیا کہ یا رسول اللہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں بھوک کی وجہ سے آیا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ہاں میں بھی جو ہے عام طور پہ جس وقت پر نہیں نکلتا ہوں اس وقت اس وجہ سے نکلا کہ بھوک شدید ہے، یقینی بات ہے کہ گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، تو باہر نکلے۔ فانطلقوا الى منزل ابی الہیثم ابن تیہان، ابی الہیثم ابن تیہان، یہ زبان پہ آ رہا نہیں جلدی، ابی الہیثم بن التیہان،
تو ابو الہیثم بن آپ ان کے بارے میں لکھ لیجئے، یہ صحابی ہے اور بڑے برگزیدہ صحابی ہے، ابو الہیثم انصاری ہے یہ، ابو الہیثم مالک بن التیہان، ابو الہیثم مالک بن التیہان، یہ جو کیا کہتے ہیں امارات کے جو کنگ فیملی ہے نا، نہیان، وہ نہیان کثرت سے زبان پہ چلنے کی وجہ سے التیہان شاید وہ اٹک جا رہا، وہ نہیان وہ ورڈ آ جا رہا، حالانکہ یہ سب سے اچھے لوگ تھے اور ان لوگ کو تو اللہ حساب کرے گا ان کا، ٹھیک ہے۔ ابو الہیثم مالک بن التیہان الانصاری، ابو الہیثم مالک بن التیہان، ان کا نام مالک ہے، مالک نام ہے، ابو الہیثم کنیت ہے، ابو الہیثم مالک بن التیہان الانصاری، یہ صحابی ہے اور اسلام کی طرف سب سے پہلے آنے والوں میں سے ایک ہے۔ وہ لیلۃ العقبہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے انصار جو مکہ جا کر، سرکار مدینہ تشریف لانے سے پہلے مکہ جا کر جو لوگ ملاقات کرے تھے، ان کے لیڈرز میں سے تھے یہ، نقباء میں سے تھے، لوگ کو لے جانے والوں میں سے تھے یہ، اور یہ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ اس کے بعد جو ہے بعد کے زمانے میں پھر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ جنگ صفین میں بھی شریک تھے، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں شریک تھے، اور اسی جنگ میں جو ہے آپ شہید ہوئے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ۔ سارے مہاجرین اور انصار مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو آپ وہاں پر جنگ صفین میں گئے اور وہیں پر آپ شہید ہوئے 37 ہجری، جنگ صفین 37 ہجری میں تھی، اسی میں آپ کی شہادت ہوئی۔ تو حضرت ابو الہیثم بن التیہان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، یہ کہتے ہیں، ہم حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تینوں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، تینوں جو ہے رضی اللہ عنہما، تینوں مل کر حضرت ابو الہیثم بن التیہان الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرًا النَّخْلِ وَالشَّاءِ، وہ ایک ایسا آدمی تھا جی، ابو الہیثم التیہان جو ہے بن التیہان ایک ایسے آدمی تھے کہ ان کے پاس باغات بہت تھے، بہت درخت تھے، کافی ان کے پاس باغات تھے جس سے کھجور وغیرہ نکلتے تھے، باغات بھی بہت تھے ان کے پاس اور بکریاں بھی بہت تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ، لیکن ان کے پاس ورکر نہیں تھے، کام کرنے والے نوکر آدمی نہیں تھے، باغات بھی بہت تھے اور ان کے پاس بکرے وغیرہ جو ہے ریوڑ بھی بہت تھا ان کے پاس، بکریاں وغیرہ، لیکن ان کے پاس نوکر نہیں تھے۔ فَلَمْ يَجِدُوهُ، جب وہ لوگ ان کے گھر پہنچے، تینوں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں صحابہ جو ہے جب ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، فَلَمْ يَجِدُوهُ، تو انہوں ملے نہیں وہاں پر، گھر پر نہیں تھے ابو الہیثم۔ فَقَالُوا لِامْرَأَتِهِ أَيْنَ صَاحِبُكَ، انہوں نے کہا ان کے وائف سے، سرکار اور ان کے صحابہ نے ان کے وائف سے کہا، ابو الہیثم کے وائف سے کہا کہ کہاں ہیں آپ کے شوہر، کہاں ہیں؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، انہوں نے کہا کہ نہیں، ابو الہیثم جو ہے میٹھا پانی لانے کے لیے گئے، پینے کا پانی جو ہوتا نا، پینے کا پانی لانے کے لیے گئے ہیں، ان کے پاس نوکر نہیں تھے تو وہ خود لاتے تھے پانی۔ فلم يلبثوا ان جاء ابو الہیثم رضی اللہ عنہ بقربة يزعبها، کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو الہیثم بن التیہان رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے گھر کو، اور ان کے اوپر جو ہے بڑا مشکیزہ جو ہے، وہ جیسا کہ ہم بتائیں نا، مشکیزہ ہوتا تھا چمڑے کا بڑا، اس میں پانی بھر کر لاتے تھے، وہ اپنی پیٹھ پہ اٹھائے ہوئے وہ لے کر آئے۔ فوضعها، وہ لا کر وہ رکھے۔ ثم جاء يلتزم النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ويفديه بأبيه وأمه، وہ پانی جو اٹھا کر لائے تھے وہ نیچے رکھے اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر چمٹ گئے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلے لگ گئے، لگ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یعنی بہت خوش ہو گئے کہ سرکار گھر تشریف لائے۔ ثم انطلق بهم الى حديقته فبسط لهم بساطا، پھر ان تینوں کو لے کر ابو الہیثم بن التیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کو لے کر باغ چلے گئے، سرکار کو اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو لے کر اپنے باغ لے کر گئے، اور وہاں پر لے جا کر ان کے لیے کچھ بچھائے، زمین پر بچھائے اور اس پر وہ بیٹھے۔ ثم انطلق الى نخلة فجاء بقنو فوضعه، پھر ایک بڑے درخت کے پاس گئے، نخلہ کہتے ہیں نا، وہ پام جو ہوتا ہے، وہ نخلہ کے پاس گئے اور وہاں سے جو ہے ایک بڑی پھنی، اس کی کھجور کی ایک بڑی پھنی وہاں سے توڑے اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا تنقیت لنا من رطبه، کہ ابو الہیثم اس میں سے آپ پکے ہوئے کھجور
توڑ کے نہیں لانا تھا، یعنی اس میں پکے ہوئے بھی تھے، رطب کہتے ہیں، اور جو کچے کھجور ہوتے ہیں اس کو بسر کہتے ہیں، تو اس میں رطب اور بسر، پکے اور کچے سارے کھجور اس کے اندر موجود تھے کہ ابو الہیثم پکے ہوئے کھجور توڑ کے لا لیتے تو زیادہ اچھا نہیں تھا. نہیں فقال یا رسول اللہ انی اردت ان تختاروا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا یہ ارادہ تھا کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے چن لیں، یعنی بعض لوگ گدرے اور کچے کھجور کو بھی چبانے کو پسند کرتے ہوں گے، تو یا رسول اللہ آپ لوگ اپنی مرضی سے، کوئی پکیا ہوا کھائے کوئی کچا کھائے، اپنی مرضی سے آپ لوگ اپنی مرضی سے اختیار کرو، یہ میری نیت تھی. او تخیروا من رطبہ و بصرہ، آپ اس میں سے چن لیتے کہ اس میں پکا کھانا ہے یا کچا کیسا کھانا ہے. فاکلوا وشربوا من ذلک الماء، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دونوں صحابہ جو ہے اس میں سے اس کھجور میں سے کھائے، اور وہ جو پانی لے کر آئے تھے میٹھا پانی، وہ پانی میں سے پیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ وہ نعیم ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. یہ جو آرام سے کیا کہتے ہیں سائے میں بیٹھے ہوئے، ظل بارد، سرکار خود فرما رہے ہیں ظل بارد، یہ ٹھنڈے سائے میں تم بیٹھے ہوئے ہو، ورطب طیب، جی اچھے مزیدار اور اچھے کھجور، عمدہ کھجور تم کھا رہے ہو، وماء بارد، اور ٹھنڈا پانی تم پی رہے ہو. یہ سب چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حساب دینا ہوتا. فانطلق ابو الہیثم لیصنع لهم طعاما فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تذبحن ذات در. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھجور ان کے سامنے رکھے، سرکار کھجور کھائے، پانی پیے، اور صحابہ بھی کھائے پیے. اس کے بعد حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر گئے ان کے لیے کھانا پکانے کے لیے. یہ تو یعنی کھجور وغیرہ ہوتا نا، یہ کھانے کی جگہ تو نہیں لیتا یہ، تو وہ اٹھ کر گئے تاکہ ان کے لیے کچھ بکریاں وغیرہ کچھ جو بھی ہے اس میں سے کاٹیں گے اور پکائیں گے اور اچھا کھانا کھلائیں گے، اس نیت سے وہ اٹھ کر گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تذبحن ذات در، ابو الہیثم دودھ والی بکری کو نہیں کاٹنا، یعنی جو ابھی دودھ دے رہی ہو ایسی بکری کو نہیں کاٹنا. اس میں شراح یہ بھی بات بتائیں، شارحین حدیث یہ بات بھی بتائے ہیں اس میں کہ جو بکری حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، ایسی بکری کو بھی نہیں کاٹنا کہ اس کو دودھ آنے والا ہے، بچہ ہونے والا ہے. تو بہرحال دودھ والی بکری کو نہیں کاٹنا. فذبح لهم عناقا او جدیا، تو حضرت ابو الہیثم نے ان کے لیے عناق ذبح کیا. عناق کہتے ہیں چھوٹی بکری، بکری کا بچہ جو 4 مہینے کا ہو اس کو عناق کہتے ہیں. او جدین، یا بکری کا ایسا بچہ جو 1 سال سے تھوڑا سا کم ہو، جی ایسا ہو، اس کو انہوں نے ذبح کیا. جی عناق یا جدی جو ہے اتنا، یعنی ایک کولا بکرا جو ہے انہوں نے دیکھ کر کاٹا. فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا، اور اس کو پکا کر لے کر آئے تو سب بیٹھ کر پھر وہ تناول فرمائے. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل لك خادم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، کھانا کھانے کے بعد فرمائے ابو الہیثم تمہارے پاس نوکر ہے؟ قال لا قال فاذا اتانا سبی فاتنا، سرکار نے فرمایا اگر ہمارے پاس کوئی قیدی آئیں گے، جنگوں میں قیدی بنا کے لائے جاتے تھے نا، سلیو بنا کر لائے جاتے تھے، اگر ہمارے پاس کوئی قیدی سلیو اس طرح سے اگر لائے گئے، ایسا کوئی سچویشن آئے کہ ہمارے پاس قیدی وغیرہ آئے، تو اس وقت آپ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آنا. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا احسان نہیں رکھتے نا، کوئی اگر تحفہ پیش کرتا تو سرکار اس سے بڑھ کر اس کو عطا کر دیتے. تو اگر ہمارے پاس کوئی غلام وغیرہ اس طرح سے آئے تو تم آ جانا. فأتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برأسین لیس معہما ثالث، پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 آدمی لائے گئے، کوئی تیسرا نہیں تھا، صرف دو غلام لائے گئے تھے. فأتاہ ابو الہیثم، تو حضرت ابو الہیثم سرکار کے حکم کے مطابق حاضر ہو گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختر منہما، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ابو الہیثم چن لو ان میں سے. جیسا حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور لا کر رکھ دیے تھے نا، آپ یہ تناول فرمائیے، یہ تناول آپ کی مرضی ہے، تو حضور بھی فرما دیا کہ دیکھو 2 غلام سامنے ہیں، ان میں سے جو آپ کو چاہیے وہ چن لو. فقال یا رسول اللہ اختر لی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے آپ ہی چن لیجئے، آپ بہتر جانتے کہ کون سا غلام اس میں اچھا رہے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المستشار مؤتمن، بے شک جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے. یہ المستشار مؤتمن، یہ حدیث نہایت مشہور ہے، بچوں کو بھی یاد دلائی جاتی، یہ بڑی حدیث کا پارٹ ہے. وہ ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیتے ہیں
وہ امین ہوتا ہے. امین کا مطلب کیسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس 1000 روپے رکھا ہے تو میری ذمہ داری ہے, اب میں امانت دار ہوں, میں امین ہوں کہ میں اس کو اس کے 1000 لوٹاؤں. تو یہ امانت کیسا ہوتی ہے, مشورہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے مشورہ لے تو آپ جس چیز کو سب سے صحیح سمجھتے ہیں وہ مشورہ دینا. جی عام طور پہ جب کسی سے مشورہ لیا جاتا ہے تو انہوں دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کو مشورہ دینے میں اپنا بھی فائدہ نکلے. اگر انصاف کیا کہتے ہیں, اگر کوئی دشمنی نہیں ہے تو مشورہ ایسا دیتے, کوئی حسد نہیں ہے تو ایسا مشورہ دیتے کہ اس کے فائدے کے ساتھ ساتھ میرا بھی فائدہ ہو جاؤ, ایسا سوچتے ہیں. یا پھر ایسا سوچتے ہیں کہ اب تو میرے اوپر بھروسہ کر رہا, اب اس کو لے جا کے ایسا اس کو کیا کہتے ہیں حلال کریں گے, اس کو لے جا کے اس کو ڈبائیں گے اس کو. جی انا للہ و انا الیہ راجعون, ایسا نہیں ہونا چاہیے. خالص اس کے فائدے کی بات سوچنا چاہیے. جب کبھی کوئی مشورہ دے تو خالص اس کے فائدے کی بات سوچنا چاہیے, اور اس کے فائدے میں کوئی کمی ہوئے بغیر اگر اپنا بھی فائدہ ہو رہا تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر اپنے فائدہ کرنے کے لیے اس کا فائدہ تھوڑا کم کر رہے ہیں تو ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے. خود ہذا, یہ فلاں غلام کو تو لے لے. فإنی رأیتہ یصلی واستوصی بہ معروفا, میں اس غلام کو دیکھا کہ یہ تنہائی میں نماز پڑھ رہا, یہ نماز پڑھتا ہے, یہ غلام نماز پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, یعنی یہ اللہ کو مانتا ہے. جو آدمی اللہ کو مانتا نا, یعنی قیامت کو مانتا, اللہ کو مانتا, ایسا آدمی سیدھا چلتا ہے. اور آدمی کا سیدھا نہ چلنا یعنی چوری کرنا, دھوکہ دینا, بات نہیں سننا, کام الٹ پلٹ کرنا, یہ جو غلط کام کرتے ہیں ان لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے, اس لیے ایسا کرتے ہیں. جی جس انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا ایک مالک ہے اور مجھے اس کو جواب دینا ہے, ایسا آدمی کردار میں صحیح ہوتا ہے. کردار میں فالٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان خراب ہے, کمزور ہے, اللہ کا نام تو لے رہا ہے لیکن اللہ پہ اس کو بھروسہ نہیں ہے, اللہ سے ملاقات کا اس کو یقین نہیں ہے. اور میں ایک بات بتا رہا ہوں, یعنی بڑی حیرت کی بات رہیں گی کہ آج اکثریت دنیا کے اندر جو میجورٹی ہے نا, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہی ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ان کو یقین نہیں ہے, ان کے اندر ایمان نہیں ہے. یعنی اتنے کھوکھلے ایمان ہے, بالکل ایسے ذرہ برابر ایمان ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اندر ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے, مومن کہلانے کے. اب یہ دیکھو, یہ غلام ہے, یہ غلامی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر یہ اللہ کو پکار رہا ہے اس کا مطلب یہ اچھا آدمی ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ اچھا ہی آدمی ہے, یعنی اس کے اندر یقین موجود ہے, یقین مضبوط ہے اس کا. پھر فرماتے ہیں واستوصی بہ معروفا, اور اس کے ساتھ اے ابو الہیثم بن التیہان, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. لے جاؤ اس کو, یہ اچھا ہے, یہ کام کا آدمی ہے, سیدھا ہے, یہ غلام کو لے جاؤ اپنے ساتھ کام پہ رکھ لو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اچھا سلوک کرنا. فانطلق ابو الہیثم الی امرأتہ, تو ابو الہیثم جو ہے لے کر, وہ غلام کو لے کر اپنی بیوی کے پاس چلے گئے, یعنی گھر چلے گئے. فاخبرها بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کو جا کر سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا یہ غلام دیے اور یہ فرمائے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فقالت امرأته ما انت ببالغ ما قال فيه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا بان تعتقه قال فهو عتیق. تو ان کی بیوی نے کہا, دیکھو ان کی بیوی بھی کیسی کمال کی عورت تھی. حضرت ابو الہیثم کی بیوی جب انہوں بولے کہ سرکار یہ دیے اور بولے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, تو ان کی بیوی بولتی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر مکمل عمل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو آزاد نہیں کر دیں گے. غلام ہے نا, سلیو ہے, جب تک اس کو آزاد نہیں کریں گے, جب تک یعنی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا جو سب سے اعلیٰ منزل ہے, سرکار کی بات کو پورا عمل کرنا جو ہے اس وقت تک نہیں ہونے والا. قال فهو عتیق, تو حضرت ابو الہیثم بن التیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسی اگر بات ہے تو پھر یہ آج سے آزاد ہے, آج سے آزاد ہے. دیکھو کام کرنے والے دو ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے. ایک ٹائپ ہوتا تھا کیا کہتے ہیں غلام, سلیو جو ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے آزاد کردہ غلام, جو غلام کو آزاد کر دیتے تھے. غلام کا اپنی کوئی اس مقام پر کوئی فیملی نہیں ہوتی, اگر اس کا اپنا خاندان وغیرہ تو وہ لوگ جنگ کر لیتے, پھر وہ غلام کہاں رہتا ہو. تو اس کی اپنا خاندان, اس کی اپنی فیملی نہیں ہوتی, اس کا کوئی نسب نہیں ہوتا, اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا, اس کا کوئی کچھ رہتا نہیں اس کا. تو ایسے شخص کو جب آزاد کرتے ہیں تو وہ جائے گا کہاں؟ تو عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ جس شخص کو آزاد کر دیتے تھے تو وہ اپنی مرضی سے ان کی خدمت کرتا تھا,
پھر اس کے بعد کیفیت بدل جاتی تھی. اب سلیو کو جب چاہے استعمال کرو، مارو، لے جاؤ، بیچ دو، اس طرح کے معاملات سلیوز کے ساتھ ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگ پر ہمیشہ یہ پریشر رہتا تھا، یہ ترغیب رہتی تھی، سرکار اس طرف لوگ کو موڑتے رہتے تھے کہ جو سلیو تمہارے پاس آئے ہاں تمہاری ملکیت ہے، لیکن چھوٹے سے چھوٹے بہانہ، چھوٹے سے چھوٹے وجہ سے ان کو آزاد کرتے جاؤ. لوگ کو آزاد کرانے پر یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا سلوک کرنا جو فرمائے ہیں، سرکار کو اندازہ تھا کہ یہ اچھے لوگ کو اتنا کہنا ہی کافی ہو جاتا. تو وہ لے کر گئے اور ان کی بیوی نے سرکار کا اشارہ سمجھ لیا، اپنے شوہر سے کہا، اور جب فوراً ان کو بات سمجھ میں آئی انہوں نے امیڈیٹ آزاد کر دیے. اب وہ آزاد رہ کر ان کی خدمت کرتا رہا. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لم يبعث نبیا ولا خلیفۃ الا له بطانتان. پس جب یہ بات معلوم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی جب کبھی کوئی نبی کو بھیجا یا کسی کو خلیفہ بنایا، حاکم بنایا، تو اس کے لیے دو قسم کے قریبی لوگ بنایا. اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے، جب کوئی پوزیشن پر آتا ہے، نبوت کی پوزیشن پر آئے یا خلافت و حکومت کی پوزیشن پر آئے، جب کوئی پوزیشن پر آتا ہے تو اس کے قریبی لوگ، دو ٹائپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں اس کے. بطانۃ تأمرہ بالمعروف وتنہاہ عن المنکر. ایک قریبی لوگ کی قسم وہ ہوتی ہے جو اس کو بھلائی کا راستہ دکھاتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یعنی ہمیشہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو صحیح راستہ دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جی غلط خطرے سے اس کو روکتے ہیں، غلطی سے اس کو روکتے ہیں. وَبِطَانَةً لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا. اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے قریبی جو اس کو کرپٹ ہونے سے، خراب ہونے سے، فساد میں اور بگڑنے سے اس کو روکتی نہیں، پرواہ نہیں کرتی اور بولتی کہ ہاں جانے دو، خوش ہو رہا ہے، چڑھ رہا ہے، اس کو چڑھاؤ، جی، اور غلط راستے میں اس کو ڈالو اور اس سے ظلم کرواؤ اور اس سے کرپشن کرواؤ. تو کبھی بھی پوزیشن پر پہنچنے کے بعد قریبی لوگوں میں دو ٹائپ کے لوگ ضرور رہتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ. اور جو وہ اپنے قریبی لوگ میں سے برے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے جو بچ جائے وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے. دیکھو کوئی آدمی یہ سوچے کہ نہیں میرے اطراف صرف اچھے لوگ ہیں، ایسا یہ غلط سوچ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبوت کے مقام پر بھی اگر کوئی فائز ہو تب بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے افراد میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ خراب لوگ کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا قریب میں رہتا ہے. جی سمجھدار انسان وہ ہے اور کامیاب اور اچھے نصیب والا انسان وہ ہے جو غلط مشورہ دینے والوں کو سمجھے اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اچھے مشورہ دینے والے لوگ کو اپنائے، ان کو قریب رکھے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر ایک اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابو الہیثم التیہان رضی اللہ تعالی عنہ ان قریبی اچھے لوگ میں سے تھے جو اچھی بات کرتے تھے اور اچھا مشورہ دیتے تھے. اس طرح سے کیونکہ یہ اس سیاق میں آیا ہے، اس سیاق میں یعنی یہ واقعے کے ساتھ سرکار نے یہ فرمایا تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے تعریف کی ہے ان کی.